جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی سانسیں باقی ہیں، ابھی کچھ ہمت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان دی ہے جو اس وقت بول پا رہی ہے، ابھی آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، ابھی کان سن پا رہے ہیں، ابھی پاؤں چل پا رہے ہیں، ابھی ہاتھ کام کر رہے ہیں، ابھی بدن مومنٹ میں ہے، ابھی ہے۔ اگر اب بھی نہ اٹھے، اب بھی نہ جاگے، اب بھی اس رب کریم کو راضی کرنے والے کام نہ کیے، تو پھر یہ جاگیں گے کب؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں قیامت کے روز حسرت کا سامنا کرنا پڑے۔ نیکیاں کم کرنے والا، یعنی وہ لمحات جو نیکیوں میں نہ گزرے، اس پر بھی حسرت ہوگی، تو وہ شخص جو قیامت کے روز اتنے سارے گناہ لے کر آیا ہوا ہوگا، آئے ہائے، اتنے گناہوں کے انبار لے کر آیا ہوگا، اس کا ذرا سوچے بنے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہارے ذریعے کمی میں زیادتی کا خواہش مند ہوں، نہ اس لیے کہ تمہارے ذریعے وحشت سے انس کا طلبگار ہوں، نہ ہی اس لیے کہ تمہیں ایسے کام پر اپنا معاون یعنی مددگار بناؤں گا جس سے میں عاجز ہوں، نہ کسی فائدے کے حصول کے لیے، نہ ہی کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ طویل مدت تک تم میری عبادت کرو، کثرت سے میرا شکر ادا کرو، اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس، چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام میری اطاعت پر جمع ہو جائیں، تب بھی میری بادشاہی میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جس نے کوشش کی اس نے صرف اپنی ذات کے لیے کوشش کی، بے شک اللہ عز و جل تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اے ابن آدم، جیسے اذیت دو گے تمہیں ویسی اذیت دی جائے گی، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، مگر بدقسمتی کے ساتھ عبادت سے دور، یادت سے دور، شکر گزاری سے دور، نہ جانے ہمارا بنے گا کیا۔ عبادت کرنے کے اتنے ہمیں موقع ملتے ہیں، نیکی کرنے کے اتنے ہمیں موقع ملتے ہیں، لیکن ہم غفلت میں رہتے ہیں۔ ثواب کمانے کے اتنے موقع ملتے ہیں، مگر ہم غفلت میں رہتے ہیں۔